الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اکثریت لوگوں کی اس گناہ میں مبتلا ہے، بلکہ اس کو زبان کا چسکا سمجھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ احتیاط کرنے لگے، اس گناہ سے مجلس میں بچنے لگے، تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کو حالات حاضرہ سے آگاہی نہیں ہے، یا پھر یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، جو گفتگو میں حصہ نہیں ملا رہا۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے؟ وہ گناہ ہے غیبت کا۔ اس میں مرد بھی شامل، خواتین بھی شامل۔ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، ہمارے بچے بھی اس گناہ میں شامل۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی کو احساس ہو جائے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے تو آدمی پوری مجلس میں گفتگو کے دوران چپ رہنے کو ترجیح دے اور زیادہ بولنے کو ناپسند کرے۔ غیبت کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا بعض کی غیبت نہ کرے۔ اگر ہم چپ رہ جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ چند لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہیں بڑھے گی تو کیا ہو گیا؟ کسی کی عزت کم کر کے اپنی عزت بنانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے غیبت کرنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے لوگ جو دنیا میں بستے ہیں، اگر ان میں ہمارا مقام نہ بنے، ہماری عزت لوگوں میں نہ ہو، لوگ کہیں میاں یہ بولتا نہیں ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہے، اس کو ڈھنگ نہیں ہے، یہ گفتگو نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں ہمیں برداشت ہو جائیں اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں ہمارا رب اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری زبان اتنی گندی ہو چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غیبت کرنے کو ہم کمال سمجھتے ہیں، دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا ہمیں حکم ہے۔ ہم قرید میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، میری معلومات آپ سے زیادہ ہیں، میں فلاں بندے کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں، یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اور
دن بدن ہماری قبر نزدیک آ رہی ہے اور ہم غیبت کے گناہ کو چھوڑنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں۔ میں کل سے اس قدر پریشان ہوں جب سے حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب جامعہ کے کتب خانے میں میری نظر سے گزری غیبت کیا ہے، جب میں نے اس کو کھول کے پڑھا میں حیران رہ گیا کہ غیبت کے طریقے کیا ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں۔ واقعی عیب کو جو پایا جاتا ہے کسی میں پس پشت بیان کرنے کا نام غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو فقط بہتہ ہو، پھر یہ غیبت نہیں بنے گی، یہ بہتان بنے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو خلاف واقعہ کوئی بات نہیں کی، حالانکہ عیب اس کے اندر پایا جائے پھر بھی بندہ اس عیب کا ذکر کرے، یہ بھی اور اسی کا نام غیبت ہے۔ چند لوگوں کی غیبت جائز ہے، ظالم جابر بادشاہ ہے اس کی غیبت جائز ہے، کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے اس کی غیبت جائز ہے، استغاثہ کرے گا عدالت میں۔ مولن بفسق ہی، جس نے اپنے فسق کو علانیہ کر رکھا ہے، کھلے عام شراب پیتا ہے، زنا کا اڈا قائم کر رکھا ہے، ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے غیبت کرنا۔ لیکن یہ چند لوگ ہیں، عام لوگوں کی اگر آپ غیبت کریں گے الامان والحفیظ۔ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کا حال آپ پر منکشف کر دیا، اللہ نے دکھا دیا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بچنا چاہتے تو ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، ان میں سے ایک یمشی بن نمیمہ، ایک تو تھا چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، برائیاں کر کے ایک دوسرے کی جھگڑا پیدا کر دیا۔ اس عمل کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ لا یتنزہ من البول، جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس لیے غیبت کے بارے میں قرآن نے جو کہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے گا؟ تمہیں گھن آئے گی، ناپسند کرو گے، تو تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس کی زندگی میں غیبت کیوں کرتے ہو؟ کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان اکثر جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ زیادہ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک میں ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں یہ مجھے ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جب میں وہاں سے آ جاتا ہوں تو یہ لوگ میری غیبت نہیں کرتے، یہ قبر والے لوگ میری غیبت نہیں کرتے، اور مجھے آخرت یاد دلاتے ہیں۔ قبرستان جانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بندے کو اپنی موت اور آخرت یاد آ جائے، یہ ہے قبرستان جانے کا سب سے بڑا فائدہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پوری زندگی کسی بندے نے ان کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی ہو، ایک مرتبہ بھی نہیں سنا، ایک مرتبہ بھی۔ ایک مرتبہ بھی جس بندے نے 70 سال عمر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی، اور اللہ نے ایسا نوازا 70 سال کی عمر میں 55 حج کیے، آخری حج اتنا بڑا آدمی بوڑھے ہو گئے 70 سال کی عمر میں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے پروردگار مجھ بوڑھے پر رحم فرما اور میری بخشش فرما۔ پوری عمر کبھی غیبت نہیں کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت ساری زندگی آپ کی ایسی گزری ہے، ہم نے نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی برائی کی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھائی میں غیبت کیوں کروں؟ اگر کبھی دل میں شوق آ بھی گیا غیبت کرنے کا تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ لوگ اور حیران ہو گئے، یہ کیا جواب دیا؟ ماں کی غیبت؟ جواب آیا
کہ دیکھو جو بندہ غیبت کرتا ہے اللہ اس کی نیکیاں اس بندے کو دے دیتا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے. سب سے زیادہ احسان تربیت نشو و نما کے اعتبار سے، تولید کے اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے، مشقت اٹھانے کے اعتبار سے میرے اوپر میری والدہ کا احسان ہے. تو اگر میں اپنی نیکیاں دوں تو کسی اور کو کیوں دوں؟ میں اپنی والدہ کو دوں گا. لیکن میں اپنی والدہ کی بھی غیبت کبھی نہیں کرتا. امام صاحب دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی غیبت نہیں کی. صحیح بخاری شریف کے جامع محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے ایک گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا. وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا غیبت. میں نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. اگر آپ نے اپنا جمعہ، اپنی فرض نمازیں، اپنے روزے، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنے نوافل، اپنا ذکر و اذکار، اپنے نفقات، ان کا اجر و ثواب لوگوں کو دینا ہے تو پھر غیبت کرتے رہیں. اور اگر آپ کو اپنے نیک اعمال کی ضرورت ہے تو خدا را آج ہی اس گناہ سے توبہ کریں. آپ اس گناہ سے توبہ کریں. یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا؟ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اور ہماری تو مجلس ہی اس وقت تک گرم نہیں ہوتی جب تک ہم غیبت نہ کریں. اور ایک بات اور بھی سن لیں، السامع شریک المغتابین. فرمایا کہ جو بندہ غیبت سن رہا ہے وہ بندہ بھی اگر روک سکتا ہے تو روکے، اگر نہیں روک سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے. اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتا اور وہ غیبت سنتا رہا، فرمایا جتنا گناہ غیبت کرنے والے کو ہوگا اتنا گناہ غیبت سننے والے کو ہوگا. کس قدر ہماری مجالس گندی ہو چکی ہیں، اس کو پاک کریں. آپ زیادہ لمبی گفتگو نہ کریں. آپ جان چھڑائیں. جتنی لمبی گفتگو اتنی غیبت بڑھ جائے گی. اور غیبت کا گناہ اتنا بڑا گناہ کہ میں نے قرآن اور حدیث دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا. حضرت ایک گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، بہت ہی پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. آپ حضرت نے توجہ دی، پوچھا کون سا گناہ ہوا؟ کیونکہ اتنا ڈرا ہوا تھا وہ کہ پتہ نہیں آگے کیا سزا ملے گی مجھے. اس نوجوان نے کہا حضرت مجھ سے زنا ہو گیا. حضرت نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو. توبہ اور استغفار کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو. کیا؟ اللہ کا شکر بھی ادا کرو. عجیب بات ہے، توبہ بھی کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ ذرا توجہ دیں آپ کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد، اتنے عظیم آدمی. توبہ کر، استغفار کر اور خدا کا شکر ادا کر. جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے حیران ہو گئے. یہ کیا؟ توبہ استغفار تو سمجھ آتا ہے، زنا ہو گیا توبہ استغفار کر، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن خدا کا شکر بھی ادا کر. فرمایا اس لیے خدا کا شکر ادا کر کہ تجھ سے زنا ہوا ہے، تجھ سے غیبت نہیں ہوئی. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے بارے میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. ہم زنا کو تو برا سمجھتے ہیں، شراب نوشی کو برا سمجھتے ہیں، ہم سود کو برا سمجھتے ہیں، ہم رشوت کو برا سمجھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے کان پر جو بھی نہیں رینگتی کہ ہم غیبت کو چھوڑنے والے بن جائیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا تم نے یہ جو بات کہی ہے تم نے گوشت کھایا ہے. اس نے کہا جی میں نے گوشت نہیں کھایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے گوشت نہیں کھایا؟ میں تیرے دانتوں میں گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں، کلی کر. جب اس کو کلی کرائی گئی تو ذرات نکلے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اپنے فلاں مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی؟
یہ غیبت کا نقصان ہے. غیبت انسان کے ایمان کو چٹ کر دیتی ہے. یہ گھن کا کیڑا ہے. اس لیے اور گناہوں سے بھی بچیں اور اس گناہ کی طرف بھی توجہ دیں. اور آپ اس بارے میں بڑے سخت تھے. آپ علیہ السلام غیبت نہیں کرنے دیتے تھے. آپ کی ایک زوجہ محترمہ, سب کہتے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, کتنا اونچا مقام ہے ان کا, کائنات کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک عورت آئی اور وہ چلی گئی, تو انہوں نے اس عورت کے بارے میں صرف اتنا کہا, اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے, اگر اس کا قد تھوڑا سا بڑا ہوتا تو یہ بہت اچھی لگتی. اس کا قد چھوٹا ہے, کچھ قد اس کا ٹھیکنا ہے, قد چھوٹا ہے ذرا. حضور علیہ السلام ناراض ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے, توبہ کرو تم. اور ہم لوگ فلاں کا رنگ کالا ہے اور فلاں موٹا ہے, فلاں یہ ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ مایا ناز امت کے اولیاء میں سے ہیں. ان کے بارے میں آیا, ایک دعوت میں شریک ہوئے, لوگ بھی بیٹھے تھے, اور حضرت نے نظر ڈالی تو جو دعوت میں مدعو لوگ تھے ان میں سے ایک نہیں آیا. تو آپ نے کہا وہ فلانا بندہ کیوں نہیں آیا دعوت میں, جبکہ اس کو بھی بلایا گیا تھا, وہ کیوں نہیں آیا؟ تو حاضرین مجلس میں ایک آدمی بولا, کہنے لگا جی وہ موٹا ہے نا, بھاری ہے نا, اس لیے وہ جلدی نہیں آ سکا. حضرت نے کھانا چھوڑ دیا. فرمایا کہ تم لوگ گوشت کھانے سے پہلے تم لوگوں کا گوشت کھاتے ہو اور تم غیبت کرتے ہو. کوئی بھاری ہے, کوئی موٹا ہے, کسی کا قد بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے, تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی کے وجود پر, بدن پر تم تبصرہ کرو؟ یہ غیبت کے زمرے میں ہے. حضرت نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا اور پریشان رہے. اے میرے پروردگار, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ غیبتوں میں مبتلا ہو رہے. ایک اور بات, عام لوگ آج کل ایک کام کر رہے ہیں, کیا؟ وہ فلانا بیمار تھا, اتنا بیمار تھا, آخر میں اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا, اس کا چہرہ مرتے وقت سیاہ ہو گیا, قبر کھلی تو کیا دیکھا اندر بچھو تھے, یا فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا. علماء نے کہا یہ مردوں کی غیبت ہے. مردوں کی کوئی بری حالت دیکھو, پردہ ڈالو اس کو, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذکروا موتاکم الا بالخیر, اپنے مردوں کا تذکرہ جب بھی کرو بھلائی کے ساتھ کرو. اگر بھلائی کے ساتھ نہیں کر سکتے, مردوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ, نہ زندہ کی غیبت کرو نہ مردہ کی غیبت کرو. نبراس عربی میں کتاب ہے, مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے. آپ نے ایک تھیلی پیسوں کی بھیجی, 1000 دینار, اور وہ بھیجا اور کہا میری طرف سے یہ تھیلی اس کو دے دو جس نے میری غیبت کی ہے, اس کو جا کے دے دو. لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے, آپ اس کو پیسے بھیج رہے ہیں, آپ اس کو دولت دے رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جو میں ہدیہ بھیج رہا ہوں یہ کم ہے, اس نے میری غیبت کی, اس کی نیکیاں تو اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہیں, وہ نیکیاں مجھے آخرت میں کام آئیں گی. چسکا چھوڑو, زبان کا چسکا چھوڑو, غیبت چھوڑو, غیبت حرام ہے, اس کو ترک کر دو, اس کو چھوڑ دو. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, جتنا آدمی اونچا ہوگا اس کی غیبت اتنا آپ کو نقصان دے گی دین کے اعتبار سے. کوئی انبیاء کی غیبت کرے سب سے زیادہ سزا ملے گی اگر کسی نبی کی غیبت کی. جیسے کہ فرانس نے اس وقت خاکے بنانے کا اور اس کو شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے, کیا یہ کم گناہ ہوگا؟ یہ ہمارے نبی کی غیبت ہے. ناروے میں پھر قرآن کریم کو آگ لگائی گئی ہے, اس کے اوراق کو ایک گندی عورت نے پھاڑ دیا ہے, ایک ایک ورق کر کے اس کو اس کے اجزاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. کیا یہ کم گناہ ہے؟ یہ ظالم لوگ یہ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس کے خلاف الحمدللہ یہ ناکام ہو رہے ہیں. اس وقت یورپ میں تحقیق کے مطابق محققین نے فرمایا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. انبیاء کے بعد جو لوگ صحابہ کی غیبت کرتے ہیں بڑی پکڑ ہوگی. جو ابو بکر کو گالی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اما عائشہ کو گالی دیتے ہیں, وہ لوگ ان کی غیبت کر کے اپنی جہنم بنا رہے ہیں.
سیدنا عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، سیدنا ابو سفیان کو گالی دیتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو ان کی غیبت کرتے ہیں، سیدہ حفصہ ام المومنین کی غیبت کرتے ہیں، سیدنا عثمان کی غیبت کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں ایسے لوگ جو غیبت کر رہے ہیں کسی عام ہستی کی غیبت کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ غیبت کرنا بھی گناہ اور غیبت سننا بھی گناہ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ آپ حضرات اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ نے ابھی ہمیں زندگی کے سانس عطا فرمائے ہیں۔ جمعہ کی دعا میں آپ رب سے گڑ گڑا کے کہیں میرے پروردگار زندگی بھر میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی جتنی غیبت ہو گئی اے میرے پروردگار آج مہربانی سے ہمیں معاف فرما دے۔ یہ آج توبہ کا دن آپ بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔